بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اوزون کیا ہے؟ اوزون کیا کام کرتا ہے؟ اوزون کا تحفظ کتنا ضروری ہے؟ زمین کی سطح سے تقریباً 19 کلومیٹر اوپر اور 48 کلومیٹر کی بلندی تک اوزون کی تہ ہے، جو نقصان دہ بنفشی شعاعوں کو زمین تک پہنچنے سے روکتا ہے اگر یہ تہ نہ ہو یا کمزور ہو جائے۔ جیسا کہ بعض مقامات پر ہو چکی ہے، اس سے جانداروں میں بہت سی بیماریاں اس شدت سے پھیل جائیں گے کنٹرول نہ ہو سکیں گی۔ اس کے علاوہ زمین کا درجہ حرارت ناقابل برداشت حد تک بڑھ جائے گا۔ اوزون میں آکسیجن کے 3 ایٹم ہوتے ہیں۔ زمین کی سطح کے قریب اوزون ایک فضائی غلاف ہے۔ اس غلاف یا پٹی کا کام ان شعاعوں سے بچانا ہے جو انسان کے لیے نقصان دہ ہیں۔ ایک طرح سے آپ اسے چھلنی سمجھیں جو نقصان دہ بالائے بنفشی شعاعوں کو زمین کی سطح تک پہنچنے سے روکتی ہے۔ اوزون دراصل ایک قدرتی فلٹر ہے جو سورج سے آنے والی نقصان دہ الٹرا وائلٹ شعاعوں کو زمین تک پہنچنے سے روکتا ہے۔ یہ نقصان دہ شعاعیں جلد کے کینسر کے علاوہ دھوپ سے پیدا ہونے والی جلن اور آنکھوں میں موتیا کے علاوہ پودوں اور فصلوں کو جلانے کا سبب بھی بنتی ہیں۔ 1970 کی دہائی میں یہ انکشاف ہوا کہ انسانوں کے بنائے ہوئے کچھ مرکبات اوزون کی اس تہہ کو تباہ کر رہے ہیں۔ یہ مرکبات کلورو فلور کاربن کہلاتے ہیں۔ CFC مرکبات کا استعمال عام طور پر انرجی سیور بلب، ڈیپ فریزر، ریفریجریٹرز، کار، ایئر کنڈیشنرز، فوم، ڈرائی کلیننگ، آگ بجھانے والے آلات، صفائی کے لیے استعمال ہونے والی اشیاء میں ہوتا ہے۔ بعض مصنوعی کھاد میں استعمال ہونے والے مرکبات کو مثلا نائٹرس آکسائڈ بھی اوزون کے لیے تباہ کن ہے۔ 1974 میں امریکی ماہرین ماحولیات نے اوزون کی تہہ کو تحفظ سے متعلق آگہی کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے واضح کیا، اوزون کی تہہ کے خاتمے کی صورت میں نہ صرف دنیا بھر کا درجہ حرارت انتہائی حد تک بڑھ جائے گا، بلکہ قطب جنوبی میں برف پگھلنے سے چند سالوں میں دنیا کی ساحلی شہر تباہ ہو جائیں گے۔ صنعتی کارخانے زہریلی گیس کاربن مونو آکسائڈ خارج کرتے ہیں۔ یہ زہریلے اجزاء اوزون کی گیس اور آکسیجن کے ساتھ مل کر کاربن ڈائی آکسائڈ میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے اوزون کی تہہ میں ایک شگاف انٹارکٹیکا میں پیدا ہو چکا ہے، جس سے سیلابوں کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ اب یہ سائنسدان کہتے ہیں تو ماننا پڑے گا، ویسے شگاف اتنی دور جا کر انٹارکٹیکا میں پیدا ہوا، حالانکہ قدرتی ماحول امریکہ اور ایشیا والے خراب کر رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں موسموں میں شدت پہلے سے بڑھ گئی ہے۔ یہ سب دیکھتے ہوئے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 19 دسمبر 1994 سے ہر سال 16 ستمبر کو اوزون کی تہہ کے تحفظ کا عالمی دن منانے کا اعلان کیا، جس کے بعد الٹرا وائلٹ بھی شعاعوں کے مظہر صحت خطرات کے بارے میں شعور پیدا کرنے کے لیے دنیا بھر میں 16 ستمبر کو اوزون کی تہہ کے بچاؤ کا دن منایا جاتا ہے۔ اوزون کی تہہ کو بچانے کے لیے بین الاقوامی برادری نے اوزون کی تہہ کو ختم کرنے والے مواد پر پابندی لگانے کے لیے ایک معاہدہ کیا ہے، جس کے بعد دنیا بھر میں CFC گیسز کے اشیاء میں استعمال کو ترک کر دیا گیا ہے۔ ماہرین کے مطابق کرونا وائرس کے بعد دنیا کے مختلف ممالک میں ہونے والے لاک ڈاؤن کی وجہ سے صنعتیں بند ہیں، جس کی وجہ سے زہریلی گیس کا اخراج نہیں ہو رہا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ زہریلی گیس پھیلانے والی لاکھوں فیکٹریاں بند ہونے سے زمین کو سانس لینے کا موقع مل گیا، جس کی وجہ سے اوزون کی تہہ میں پڑنے والا شگاف خود بخود بھر رہا ہے۔ ماہرین نے مونٹریال پروٹوکول کو اوزون کی تہہ کی بحالی کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ مونٹریال پروٹوکول ایک پروگرام کا نام ہے جس میں اوزون کو بری طرح نقصان پہنچانے والی زہریلی گیسز کے کم استعمال کے عزم کا اظہار کیا گیا تھا۔ ماحولیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ زمین کو زندہ رکھنے کے لیے ابھی ہمیں مزید مؤثر اقدامات کرنے ہوں گے، جن میں جنگلات کا بے دریغ کٹاؤ روکنا ہوگا، سڑکوں پر دھواں دینے والی گاڑیوں اور ویگنوں کے استعمال میں کمی کرنی ہوگی، کوڑا کرکٹ کے ڈھیروں کا مناسب بندوبست کرنے کے ساتھ ساتھ ایئر کنڈیشن پلانٹس کی بے تحاشا استعمال کے خاتمے کے لیے سخت قانون بنا کر ان کو نافذ کرنا ہوگا۔ اوزون کی باریک سطح انسان کی قوت مدافعت کے نظام، جنگلی حیات اور زراعت کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ ایسی ہی مفید معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو
آپ لوگوں کو فوری طور پر ملتی رہے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آنے والی نئی ویڈیو تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔